سبحان اللہ۔ پروفیسر ناصر، پوری تاریخ عالم میں اس طرح کی قربانی نظر آتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لا ریب، بے شک بڑے بڑے لوگوں نے قربان، انبیاء کرام نے دی، صحابہ نے دی، اولیاء نے دی قربان، لیکن ایسی قربانی پورے کا پورا خاندان۔ اچھا، یہاں میں ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو سنا دوں، یاد آ گئی مجھے اتفاق سے۔ کارلائل نے جو ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ لکھی ہے، اس میں امام علی مقام کا ایک دفعہ اس نے تذکرہ جو کیا ہے اپنے ایک مضمون میں، وہ کمال کی بات۔ وہ کہتا ہے دنیا کے سارے بہادروں کے قصے میں نے پڑھے تاریخ میں، میرا شوق تھا پڑھنے کا، سب کو میں نے پڑھا، لیکن سب سے بہادر جو آدمی مجھے تاریخ میں نظر آیا وہ حسین علیہ السلام۔ اس کی توجیہ جو کرتا ہے، جو آرگومنٹ دیتا ہے، وہ بڑا کمال ہے۔ کہتا ہے کہ چند قدم کے اوپر بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے آگے چند فٹ پہ بھتیجے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بالکل قریب بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ادھر بہنیں جو ہیں ان کے وہ جو خیمے ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے ان سب کے باوجود، اور حکومت کی بھی آفر ہے کہ اگر لینا اقتل، پھر ایک بندہ جو ہے جس چیز کو حق سمجھا وہاں وہ کھڑا رہا۔ میں تو دنیا کا سب سے بڑا بہادر امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب کیا خوب آپ نے بات بتائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جب حضور علیہ السلام سے کہا تھا نا، آپ نے یہ انٹرو میں بات بھی بیان کی، حدیث سنائی آپ نے کہ یا رسول اللہ ان شہزادوں کو کچھ عطا کرے۔ اچھا، تو امام حسین کو حضور نے فرمایا فَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسین کے لیے میری جرت اور میری سخا ہے۔ یہ جرت دنیا کا سب سے بہادر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جرت مصطفیٰ کا ظہور تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کربلا میں امام حسین کی جرت نہیں تھی، یقین جانے اس جرت کامل کو ایک دفعہ پھر دکھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کا ظہور تھا۔ یہ جو حسین منی وانا من الحسین، واہ سبحان اللہ، یہ اس کی عملی تفسیر دکھانی کہ دیکھو وہاں طائف میں دیکھو، احد میں دیکھو، بدر میں دیکھو، حنین میں دیکھو، یہ دیکھو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں یہ بات لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا بہت شوق تھا۔ آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ آقا فرماتے تھے میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آقا کی یہ خواہش، اور ادھر سے اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کسی کو یہ جرت ہی نہیں دے گا کہ وہ آپ کو شہید کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی خواہش بھی پوری ہونی تھی، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہونا تھا۔ اب یہ دونوں کیسے ممکن تھے؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات میں شہادت کے بنیادی مظہر اور شہادت کے بنیادی جوہر رکھ دیے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں شہادت کی دو قسمیں نا، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری یہ ہے کہ کوئی کسی کو زہر دے دے، بظاہر نہ ہو لیکن وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضور علیہ السلام کو خیبر کے دن زہر دیا گیا، آقا علیہ السلام کے اندر وہ جوہر موجود تھا، وصال تک اس زہر کا اثر بھی تھا زبان پر، مگر شہید نہیں ہوئے کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا۔ اور احد کے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبریں بھی اڑ گئیں، حضور علیہ السلام کو زخم بھی آئے، مگر شہادت ممکن نہیں تھی۔ جوہر شہادت ظاہری کا بھی جوہر وہاں پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان دونوں کا ظہور غازی صاحب قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں امام حسن اور حسین کی شہادت میں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہاں سری اور یہاں جہری۔ اچھا، حسن اور حسین کی، اور وہ اوپر والا ناف سے اوپر جو ہے وہ امام حسن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ امام حسین ہے۔ تو یہاں پہ سری اور جاری دونوں کو جوڑ کے یہ شہادت مصطفیٰ کا مظہر تام بنا دیا ان کو۔ اور پھر امام حسین دیکھ رہے تھے اس وقت جرت کا یہ عالم۔ واقعی یہ بات ہے، کسی ایک شہادت میں آپ یہ چیزیں اکٹھی نہیں دکھا سکتے، چونکہ شہادت مصطفیٰ تھی، سو جتنی تکلیفیں ممکن تھیں ساری اس میں اکٹھی کر دیں۔ آپ نے بڑی بڑی شہادتوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ ساری شہادتیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن امام حسین کی ایک شہادت میں جتنی تکلیفیں کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا کون سا آسان کام، معصوم بیٹا ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے، اور 3 دن کا پیاسا حسین، ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور لکھا تاریخ علی اکبر شہزادے کی شہادت کے وقت امام علی مقام کی ساری داڑھی مبارک جو تھی وہ سیاہ تھی، خوبصورت بال تھے، شاید ایک آدھ کوئی بال سفید تھا، ایک لمحے کے اندر وہ جو ریش مبارک تھی وہ سیاہ سے سفیدی ہو گئی، چاندی بھائی صاحب قبلہ یہ حال تھا۔ امام زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا سارا منظر۔ امام زین العابدین ساری زندگی روتے تھے، مسکرائی نہیں، مسکراتے پوری زندگی، چھاؤں میں نہیں بیٹھتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے،
کسی نے آپ سے پوچھا امام اتنی کیوں آپ دکھ میں رہتے ہیں؟ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، وہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اور میں نے تو مصطفیٰ کریم کے سارے یوسف گم ہوتے دیکھے۔ یعنی ایک دن کے ایک صبح سے لے کر شام، کل شام تک سارے میرے پاس تھے، آج شام کو کوئی بھی نہیں۔ یہ جو تکلیف ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس ایک آیت میں غازی صاحب قبلہ جتنی مشکلات اللہ نے بیان کی وہ ساری کی ساری شہادت حسین میں اکٹھی کر دی، اور یہ وجہ تھی امام حسین کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتا تھا کہ اب جو حکمران بیٹھا ہے یہ خلیفۃ الرسول کہلائے گا، اگر میں اس کے خلاف نہ کھڑا ہوا تو اس کے اعمال بھی خلیفۃ الرسول کے اعمال ہوں گے، یہ میرے نانا کی شریعت کو بدل دے گا، یہ میرے نانا کے دین کو بدل دے گا۔ اور امام حسین بدل دے گا، بدل دیا اس نے مزید اگر امام حسین شہید اور خرابیاں کرتا، دین کو تباہ برباد۔ بھائی مسجد نبوی کی جو حرمت پامال ہوئی ہے، اور جو اہل مدینہ کو تکلیف استغفر اللہ، یعنی اتنے بڑے بڑے مظالم، اور اس کے بعد مدینہ منورہ، پھر آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفس انسان کا لالچ اور دنیا کی محبت، اس نے خانہ کعبہ کی عزت نہ کی، خانہ خدا کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے امام حسین کو، اس دشمن کو اس طرح ننگا کیا کہ دنیا میں ہر کوئی اس کی ایک مکروہ شکل کو دیکھ لے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے قائل نہیں ہیں، آپ نے کہا میں کیسے نہ ہوں، اس پر تو خود قرآن نے لعنت بھیجی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ قرآن نے کہاں لعنت بھیجی ابا جان؟ انہوں نے کہا قرآن مجید سورہ محمد میں ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں زمین میں حکومت دی جائے تو تم اس میں فساد کرو اور اپنے رشتہ داریوں کو کاٹو؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، ان کو لعنہم اللہ فاصمہم، ان کو بہرا کر دیا، گونگا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتاؤ نا، میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ، ایک خیال ہے طالب علمانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف میں ہوا، جو احد میں ہوا، اتنی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جو امام علی مقام کی شہادت کے وقت دیکھا نہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بیان کرتا خواب، وہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کا کسی ایک محدث نے آج تک اس کی سند پر انکار نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دے رہا ہے اس سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے پوری تاریخ؟ کوئی نہیں ہو سکتا غازی صاحب، اس دنیا میں بھی اور آخرت۔ اور حضور علیہ السلام سارا دن ان کا خون جمع کرتے رہے، یہ عظیم شہادت تھی، حضور جانتے تھے